السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، زمانہ جاہلیت اور غیر حرم والے ان برتریوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اعلان کر دیا جو حرم کے باہر سے آئے انہیں وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے جسے وہ اپنے ساتھ باہر سے لائے ہیں۔ اسی طرح حرم سے باہر والوں کے لیے انہوں نے لازم کر دیا کہ وہ پہلا طواف حمص والوں کے کپڑوں کے علاوہ کسی اور کپڑے میں نہ کرے۔ اگر حمص والوں کے کپڑے نہ ملے تو ان کپڑوں میں طواف کیا جائے جنہیں حرم کے باہر سے لایا جائے، مگر طواف سے فارغ ہو کر یہ کپڑے پھینک دیے جائے اور ان کپڑوں کو اب کوئی نہ چھوئے۔ جبکہ اگر کوئی ان سب باتوں سے بچنا چاہے وہ ننگا ہو کر طواف کرے۔ یوں لوگ عرفات میں قیام کرتے، پھر وہاں سے روانہ ہوتے اور ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے۔ عورتیں بھی کھلی قمیص کے سوا سارے کپڑے اتار دیتی تھی۔ ایسی جاہلانہ رسومات اور شرائط کی وجہ سے انہوں نے حج و عمرہ جیسی مقدس عبادات کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ ان عبادات سے تقوی و پرہیزگاری کے بجائے فحاشی و عریانی کو فروغ ملنے لگا۔ عبادتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر معاشرتی امور میں بھی ایسی جاہلانہ رسمیں پیدا کر ڈالی جنہیں سوچ کر عقل حیران ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کا قانون قصاص۔ زمانہ جاہلیت میں رائج خرابیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ غریب اور امیر کے لیے معیار اور قانون الگ الگ تھا۔ وہ اپنے معاملات میں خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے تصورات کو سامنے رکھتے اور جس طرح من میں آتا ظلم و جبر کی داستانیں رقم کرتے تھے۔ قصاص کے معاملے میں ان کا اصول تھا کہ مقتول اگر قوم کا بڑا ہے اور اس کا قاتل غریب، غلام یا فقیر ہے تو مقتول کے وارثین اصل قاتل کو قتل کرنے کے بجائے اس کے خاندان اور قبیلے سے مقتول کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے تھے۔ یوں ایک شریف آدمی بغیر کسی جرم کے قصاصاً قتل کر دیا جاتا تھا، حالانکہ اس کا قاتل سے کوئی قریبی تعلق یا واسطہ نہ ہوتا تھا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی قبیلہ عزت و طاقت والا ہوتا اور اس کا کوئی غلام قتل کر دیا جاتا، قاتل کا تعلق کسی اور قبیلے سے ہوتا، تو اب طاقتور قبیلے والے کہتے کہ ہم بدلے میں غلام نہیں آزاد قتل کریں گے۔ جب کوئی عورت قتل ہو جاتی تو وہ کہتے تھے کہ ہم بدلے میں عورت نہیں مرد قتل کریں گے۔ یوں ہی جب ان کے قبیلے کا کوئی ادنا شخص قتل ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ ہم بدلے میں ادنا نہیں بلکہ کسی بڑے کو قتل کریں گے۔ زمانہ جاہلیت اور قانون دیت و فدیہ۔ اسی طرح ذات پات اور غریبی و امیری کی بنیاد پر بنائے ہوئے قوانین کے تحت مقتول کی دیت میں کمی اور زیادتی کے اعتبار سے درجہ بندی مقرر تھی۔ یوں بادشاہوں، قبائلی سرداروں کی دیت غریبوں، مسکینوں اور غلاموں کی دیت سے کئی گنا زیادہ تھی۔ سب سے زیادہ دیت بادشاہ کی ہوتی، یعنی 1000 اونٹ۔ گویا غریب کا خون بے قیمت تھا جبکہ امیر کی جان بہت قیمتی تھی۔ یہی اونچ نیچ قیدیوں کا فدیہ دینے میں بھی ملحوظ رکھی جاتی۔ کوئی بادشاہ قیدی بنتا تو اس کا فدیہ یعنی قیدی کے رہائی کے بدلے جو رقم دی جاتی ہے اسے فدیہ کہتے ہیں، فدیہ دینے میں بھی ملحوظ رکھی جاتی۔ کوئی بادشاہ قیدی بنتا تو اس کا فدیہ 1000 اونٹ ہوتا۔ اسی طرح وزیروں، مشیروں، مالداروں اور طاقتوروں کا فدیہ اس سے کم ہوتا، جبکہ عوام الناس کے فدیے میں کم قیمت چیزیں وصول کی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت اور غلامی۔ دور جاہلیت میں گھٹیا ترین طبقہ غلاموں کا تھا۔ ان سے ہر وہ کام لیا جاتا تھا جسے آزاد آدمی اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ یہ غلام زیادہ تر افریقے کے حبشی ہوتے تھے، جبکہ سفید رنگ کے غلام عراقی اور شامی علاقوں کے بازاروں سے لائے جاتے تھے۔ انسان جس طرح اپنے مال کو استعمال کرتا ہے ایسے ہی ان غلاموں کو استعمال کرتا تھا۔ جاہلیت کے قانون میں غلام کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی بھی حال میں اپنی رائے کا اظہار کرے، کیونکہ وہ ملکیت کے سامان اور جانوروں کی طرح تھا۔ اگرچہ وہ انسان تھا، اگرچہ اس میں روح تھی، اگرچہ اس کے پاس عقل تھی، اگرچہ اس کے پاس شعور تھا، یوں صرف غلام ہونے کی وجہ سے اس میں اور جانوروں میں کچھ خاص فرق نہ تھا۔ زمانہ جاہلیت اور بیٹیاں۔ اپنی اولاد کسی پیاری نہیں ہوتی۔ انسان کیا چرند پرند حیوانات، یہاں تک کہ خونخوار جانور تک اپنی چھوٹی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔
اولاد کا غم بے زبان جانوروں کی آنکھوں کو بھی نم کر دیتا ہے، اسی طرح بچے جیسے بھی ہو اور جس کے بھی ہو، ہر نرم دل ان کی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن دور جاہلیت میں عرب کے بعد لوگ جہالت اور بے رحمی میں جانوروں سے بھی بڑھ گئے تھے۔ ان کی سنگ دلی کا عالم یہ تھا کہ اپنی سگی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جس کی بڑی وجہ جاہلانہ شرم اور غیرت تھی۔ لڑکی کی پیدائش اس وقت کے لوگوں کو غم زدہ کر دیتی تھی اور وہ شرم کے مارے منہ چھپائے پھرتے۔ جب کوئی سجھائی نہ دیتا تو اپنے ہاتھوں سگی بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے، سینہ تان کر کے اپنی شرمندگی کا خاتمہ کرتے، اپنی شرمندگی کو ختم کرتے۔ تفسیر خازن میں ہے، زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں ولادت کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا۔ پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوش ہو جاتا، اپنی قوم کے سامنے آ جاتا۔ جب اسے پتا چلتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا، شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے۔ آیا ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ درگور کر دے، جیسا کہ مضر، خزاعہ اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے۔ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے کئی دردناک واقعات احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ سنن دارمی کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیں کہ ایک شخص اپنی داستان کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب میں اس کو بلاتا تو وہ میرے بلانے پر خوش ہوتی تھی اور جواب دیتی تھی۔ ایک دن میں نے بلایا تو اس نے حسب معمول میری فرما برداری کی۔ میں اسے ساتھ لے کر چل پڑا اور گھر کے قریب ایک کنویں پر پہنچا۔ وہ کنواں زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ وہ ابو جان چلاتی رہ گئی۔ یہ اس کی زندگی کی آخری آواز تھی۔ یہ دردناک واقعہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے داستان سنانے والے کو ملامت کیا اور کہا کہ تم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غمناک کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، یہ خود پر پڑی جانے والی مصیبت کا علاج پوچھنے آیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے دوبارہ یہی واقعہ سنا اور اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک کے بال تر ہو گئے۔ پھر آخر میں فرمایا، جاؤ، جاہلیت کے گناہ اللہ پاک نے معاف کر دیے ہیں، اب نئے سرے سے عمل کرو۔ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کی ان چند مثالوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دور بھیانک ہونے کے ساتھ ساتھ اور بے رحمی سے بھی بھرپور تھا۔ قرآن کریم نے ان حالات کو بڑے ہی جامع انداز میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل عرب جہالت میں گم تھے اور ہدایت سے جہالت اور حیرانی میں مبتلا تھے۔ ایسے نابینے تھے، ایسے اندھے تھے کہ نیکی کو پہچانتے تھے، نہ برائی کو برا مانتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ ایسے بھیانک اور پر آشوب دور میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے نور سے نہ صرف عرب بلکہ زمین کے گوشے گوشے کو جگمگا کر رکھ دیا۔ محترم سامعین، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ شکریہ۔